السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حضرات گرامی، آج میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں پیش کروں گا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابہ میں تھے۔ قرآن مجید کے اچھے قاری تھے، حافظ تھے، اس کے ساتھ ساتھ فقیہ تھے، یعنی دینی مسائل میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ آج کے تعبیر میں کہیں تو بڑے مفتی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوتی تھیں، وہی نازل ہوتی تھی، وہ حکم دیتے تھے کہ آپ ان کو تحریر کریں، ان کو لکھ لیں۔ ان میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جیسے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، انہی میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بھی۔ احادیث کے بھی راوی ہیں، چونکہ تمام صحابہ بہت بڑی تعداد میں حدیث کی روایتیں نہیں کرتے، سب کی مقدار الگ الگ ہے۔ کچھ صحابہ زیادہ روایتیں کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زیادہ رہے، کچھ حضور کی طرف سے مختلف علاقوں میں جو وفد بھیجے جاتے تھے مختلف مقاصد سے، ان میں زیادہ وقت ان کا گزرتا تھا۔ تو حضرت ابی بن کعب کی 60 کے قریب روایتیں، بخاری میں بھی ان کی 3-4 روایتیں ہیں، مسلم میں بھی 7 یا 8 روایتیں ہیں۔ یہ انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور انصار میں خزرج کے قبیلے سے، مدینے سے ان کا تعلق تھا۔ اس وقت اسلام لائے جب ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی، اور ہم نے کئی صحابہ کے تذکرے میں یہ بیان کیا کہ 2 مرتبہ منی میں عقبے کے پاس، گھاٹی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی، کچھ چیزوں کا وعدہ لیا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ ہم یہ کام انجام دیں گے۔ ان میں جو دوسری بیعت ہوئی تھی، اس میں تقریباً 73 صحابہ موجود تھے، ان میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ تشریف لانے کے بعد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، اور اس کے بعد جو غزوات ہوئیں ان سب میں شریک رہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابا المنذر کہہ کر بھی خطاب کیا۔ منذر کے معنی ہوتے ہیں ڈرانے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یا ابا طفیل کہا۔ طفیل ان کے بیٹے کا نام تھا، اس لیے ان کو یہ کنیت دی۔ بیٹے کے نام کے ساتھ ابو جوڑ دیا جائے تو وہ کنیت کہلاتی ہے۔ کبھی کبھی ضروری نہیں ہے کہ بیٹے کے نام کے ساتھ ابو یا ابا لگایا جائے، بلکہ یہ پورا نام ہوتا ہے، جیسے ابو بکر ہے، ابو قمر ہے، کسی نسبت سے بھی یہ اس طریقے پر نام دے دیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یا ابا المنذر کہا، اور اشارہ ممکن ہے کہ اس طرف ہو کہ آپ ایک داعی ہیں، معلم ہیں، اور دین کی دعوت دینے والے اور دین کو سمجھانے والے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن لوگوں نے قرآن مجید حفظ کیا، ان میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ نہ صرف حفظ کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سنایا، وعرضہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ان 4 لوگوں میں، ان 4 مشہور لوگوں میں تھے کہ جنہوں نے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
حفظ کیا تھا حضرت ابی، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو زید نام کے ایک صحابی تھے۔ ان حضرات نے، یہ وہ مشہور صحابہ ہیں جو بڑے اور ماہر حافظ سمجھے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابی عبادت میں مصروف ہو گئے، زیادہ تر تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے، لیکن لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ لوگوں کے بیچ تشریف لائیں، ان کو علم سکھائیں۔ جب ان کے علم کی ضرورت پڑی تو حضرت ابی بن کعب تشریف لائے، چونکہ ان کی کافی عمر ہوئی تھی اور ان صحابہ میں شمار ہوتے تھے جو مشائخ صحابہ تھے، بڑی عمر کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے، جن کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلسوں میں بھی ان کی بہت عزت تھی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ کئی مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے مشورہ کرتے تھے اور پوچھتے تھے، قرآن کی تشریح کے سلسلے میں، کسی لفظ کے سلسلے میں۔ اسی میں آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین اسلکت طریقا ذا شوک، اے امیر المؤمنین کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں دونوں طرف کانٹے ہوں؟ کہا بالکل میں گزرا ہوں۔ تو ایسے موقع سے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو لفظ استعمال فرمایا کہ شمرت واتقیت، کہ میں دامن سمیٹ لیتا ہوں اور بچتے ہوئے چلتا ہوں، یعنی ایک طرف کانٹے سے بچتا ہوں، ایک طرف اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ذالک التقویٰ، کہ اے امیر المومنین تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا میں خود کو دنیا کے کانٹوں سے، گناہوں کے کانٹوں سے، فتنوں کے کانٹوں سے بچاتے ہوئے انسان اس دنیا میں آگے گزرے اور اپنی زندگی گزارے۔ حضرت مسروق بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انتہا علم الصحابۃ الی ستہ، صحابہ کا اگر پورا علم دیکھا جائے کہ کن لوگوں کے پاس موجود تھا تو وہ 6 لوگ تھے۔ یعنی صحابہ کے پاس، سب کے پاس ماشاءاللہ علم تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، لیکن اگر چند لوگوں کو خاص کیا جائے کہ ان کے پاس وہ جو تمام صحابہ کے پاس علم تھا اس کا خلاصہ ان کے پاس موجود تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا خلاصہ موجود تھا، تو وہ انہوں نے ذکر کیا حضرت عمر، حضرت علی، زید بن ثابت، حضرت ابو دردہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا ذکر۔ تو ایک طرف حفظ اور قرات کے اعتبار سے بھی ان کا مقام، دوسرے علم میں بھی بڑا مقام۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر ان 6 لوگوں کے علم کو اور محدود کیا جائے تو وہ علی اور ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے علم کی جو عزت تھی اور اس کا احترام تھا اور ان سے جو فائدہ پہنچا وہ اپنی مثال آپ۔ اسی طرح ایک اور محدث ہے معمر ابن راشد، وہ فرماتے ہیں کہ عامۃ علم ابن عباس عن ثلاثہ، عمر و علی و ابی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو عمر میں چھوٹے تھے، یعنی عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر وغیرہ یہ عمر میں کافی بڑے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ذکر آیا تھا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو بن العاص، عبداللہ ابن زبیر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ بہت کم عمر صحابہ تھے، کافی علم سیکھا تھا انہوں نے۔ تو جب زمانہ آگے بڑھا اور بڑے بڑے صحابہ رخصت ہو گئے تو ان کے علم کی ضرورت پڑی، تو ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بچپن میں علم سیکھا، 13-14 سال کی ان کی عمر تھی، حضور کی وفات ہو گئی، تو پھر کس سے علم سیکھا؟ تو زیادہ تر انہوں نے حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے تعلیم حاصل کی۔ سن 30 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت ابی کا انتقال ہوا۔ اس وقت ایک بڑے محدث وہاں حاضر تھے، انہوں نے کہا کہ رأیت اہل المدینۃ یموجون فی سککہم، میں نے مدینے کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مدینے کی سڑکوں اور گلیوں میں اس بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ کوئی سمندر کی موجیں، یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے انتقال اور جنازے پر جمع ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ما شأن ہؤلاء، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے؟
تو کسی نے جواب دیا کہ ما انت من اہل البلد، آپ اس شہر کے نہیں ہیں، یہاں کے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں کا نہیں ہوں۔ تو کسی نے جواب دیا فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ الْيَوْمَ سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، آج تو مسلمانوں کے سردار کا انتقال ہو گیا۔ سید المسلمین کا ان کو خطاب دیا گیا۔ ان کے علم کے مقام کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بڑے دیکھنے میں جسم کے اعتبار سے بہت ہی کمزور تھے اور اپنے قد و قامت کے اعتبار سے معتدل تھے۔ بہت سے صحابہ خضاب لگایا کرتے تھے بڑھاپے میں، ضعیفی کی عمر میں، کالے رنگ کے علاوہ جو دوسرے خضاب کی اجازت ہے، لیکن حضرت ابی بن کعب خضاب کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو جن لوگوں نے ان کو دیکھا، ابیض اللحیۃ والراس، داڑھی اور سر کے بال بالکل سفید، مزاج میں تھوڑی سختی تھی، سخت دار و گیر کرتے تھے، پکڑ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر فرمایا حضرت ابوبکر کا، تو فرمایا ارحم امتی بامتی، میری امت کے لیے میری امت میں سب سے زیادہ مہربان ابوبکر، اشدہم فی دین اللہ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت عمر، واصدقہم حیاء عثمان، حیا میں سب سے سچے عثمان، واعلمہم بالحلال والحرام معاذ، حلال اور حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل، وافرزہم زید بن ثابت، اور وراثت کے مسائل کے سب سے زیادہ ماہر حضرت زید بن ثابت، واقرأہم ابی بن کعب، اور ابی بن کعب ان میں قرآن کے سب سے ماہر اور سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے جو اپنی امانت میں ایسی پہچان بنا لیتا ہے کہ اس کو امین کا لقب دے دیا جاتا ہے۔ اگر ہماری اس امت میں کوئی امین ہے تو ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے لیے فرمایا کہ ھذا سید المسلمین، حضرت عمر کے پہلو میں بالکل بیٹھ کر لوگوں کو کچھ نصیحت کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ ھذا سید المسلمین۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عمر کے دور میں ان سے پوچھا کہ ما لک لا تستعملونی، کہ امیر المومنین مجھے آپ بیت المال وغیرہ کا ذمہ دار کیوں نہیں بناتے؟ تو انہوں نے کہا اکرہ ان یدنس دینک، میں پسند کرتا ہوں کہ تم علمی کاموں میں مشغول رہو، یہ چیز تمہارے دین کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے کہ مال کا کام بہت نازک ہے، اس میں حساب و کتاب کا خیال رکھنا، صحیح طریقے سے لینا اور صحیح جگہ پہنچانا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے کہ جو چند معدود صحابہ تھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی آمد سے پہلے ہی لکھنا جانتے تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو وحی کی کتابت کے لیے رکھا تھا جن کو لکھنے کا طریقہ معلوم تھا۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن مجید سیکھنا ہے تو 4 لوگوں سے سیکھو، ابن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور سالم مولا ابی حذیفہ۔ ایک دو واقعے پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک واقعہ تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ذکر کیا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، ابی مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں، اور بخاری کی روایت میں کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں۔ تو انہوں نے کہا اللہ سمانی لک، کہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ اور بخاری میں ہے وسمانی، کہ کیا میرا نام لیا گیا ہے؟ ایک اور جگہ ہم نے پڑھا اوسمانی ربی، کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ یہ ایسی بات تھی کہ جس سے حضرت ابی بن کعب بالکل یعنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت اس درجے طاری ہوا کہ پھر انہوں نے پوچھا وذکرت عند رب العالمین، رب العالمین کے پاس میرا نام آیا، میرے بارے میں یہ بات کہی گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام، کہ بالکل اسی لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں فذرفت عیناہ، تو رونے لگے اور گویا خوشی کے مارے اچھل پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ خوشی کے آنسو تھے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ مقام قرآن مجید کی وجہ سے ملا، کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کے سلسلے میں، یاد کرنے کے سلسلے میں، اس کو سمجھنے کے سلسلے میں، اچھا پڑھنے کے سلسلے میں، اس کو پہنچانے کے سلسلے میں، یعنی مختلف کاموں میں ان کی
ایسی قربانیاں ہیں جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے متعلق بہت سی احادیث جس میں ان کا باضابطہ ذکر آیا ہے، ان میں ایک حدیث میں ذکر کروں گا کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تو انہوں نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا یا ابی، آپ نے خطاب فرمایا کہ ابی کو بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ یصلی۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے محسوس نہ کیا ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن بظاہر آگے جو گفتگو آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں تھے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا۔ فالتفت ابی ولم یجب، تو حضرت ابی نے پلٹنا چاہا نماز میں، جیسے صرف چہرہ اس طرف کیا، لیکن فوراً ان کو یہ آیا کہ میں تو نماز میں ہوں اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ پھر بھی وہ حضور کی طرف نہیں گئے، لیکن صلی ابی فخفف، بہت ہی مختصر نماز انہوں نے پڑھی اور مکمل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام۔ حضور نے پوچھا کہ ابی، جب میں نے بلایا تھا تو کیا چیز تھی جس نے تمہیں روک دیا؟ ما منعک یا ابی ان تجیبنی اذ دعوتک، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو نماز میں تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا قرآن میں تم نے یہ آیت نہیں پڑھی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب رسول آواز دیں، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو، جب رسول تمہیں بلائیں، اور رسول تو اسی لیے بلاتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے اندر رونق ہو، لما یحییکم، تاکہ تمہارے اندر زندگی پیدا کریں، تمہیں ایمان سے اور ایمان کی روشنی سے منور کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل میں نے یہ آیت پڑھی ہے، ولا اعود انشاءاللہ، اور آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضور نے پھر پوچھا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی سورہ سکھاؤں کہ جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور قرآن میں بھی ایسی کوئی سورہ نازل نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدی ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها وانها سبع من المثانی والقرآن العظیم الذی اعطیتہ، کہ کسی کتاب میں اور خود قرآن مجید میں بھی ایسی کوئی سورہ نہیں ہے، یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو سعید المعلی سے بھی بعینی یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بالکل اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، ہو سکتا ہے دونوں صحابہ کے ساتھ پیش آیا ہو۔ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ سورہ بتاؤں گا، اور پھر دروازے سے باہر نکلنے لگے تو حضرت ابی بن کعب نے یاد دلایا کہ وہ سورہ آپ نے کہا تو وہ بتائیے کہ کون سی سورہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد کے دروازے کے سامنے سورہ فاتحہ کی یہ فضیلت بیان فرمائی۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبی ہونے کی حیثیت سے کیا اہمیت ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نفل نماز میں ہو، ممکن ہے کہ نفل نماز ہو تو والدین کے لیے اور جو قریب ترین لوگ ہیں، کوئی بہت ہی ضرورت میں ہے اور سخت ترین حاجت کے وقت آواز دے رہا ہے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، تو ضرور نفل نماز توڑی جا سکتی ہے۔ لیکن اگلا آدمی اگر پسند نہیں کرتا، والدین خود نہیں پسند کرتے، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ وہ نماز میں ہے یا نہیں، اور انہوں نے آواز دی، تو نماز مختصر مکمل کر کے پھر اس بات کو سننا چاہیے۔ فرض نماز میں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز توڑنے سے بچا جائے، جہاں تک ہو سکے نماز نہ ٹوٹے، اور آدمی اپنی نماز مکمل کر کے ہی پھر اس کام کو انجام دے جس کے لیے والدین کہہ رہے ہیں۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے اگر آواز دی تو پھر نماز میں بھی ہو تو جانا ضروری ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اہم واقعات اور ان کی طرف اہم اشارے تھے جن سے ان کے علم اور مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کو سیکھنا، اس کے لیے وقت فارغ کرنا، اپنی زندگی میں جگہ دینا، اپنے مطالعے کو وسعت دینا،
وقت نکالنا ان کاموں کے لیے یہ یقیناً دارین میں ثواب کا باعث ہے اور ہم سب کے لیے سرخروئی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔